अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट की डेट आ चुकी है 25, 26, 27। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी और रेलेवेंट क्वेरीज़ के हवाले से। अगर आपने सब इंस्पेक्टर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है या किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो मैं इस वीडियो में सारा का सारा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके लिए जो एडिशनल चीज़ें होती हैं कुछ वो मैंने साथ में ऐड कर दी हैं, लेकिन पहले मैं जनरल टॉपिक्स की बात करूँगा जो तमाम लोगों के टेस्ट में आने वाले हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ है आप लोगों की इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में आपने क्या क्या तैयार करना है और क्या क्या वो आपसे पूछ सकता है। आपसे एंटोनियम्स साइनोनियम्स पूछ सकता है, वो स्पेलिंग्स के हवाले से पूछ सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पूछ सकता है, सेंटेंस करेक्शन की, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने अपने ग्रामर के जो रूल हैं आर्टिकल के, प्रपोजिशन के और सेंटेंस करेक्शन के, वो आपने रिवाइज़ कर लेने हैं। वोकेबलरी तो आप इतनी जल्दी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो आपको किसी बुक में एनालॉजीज़ मिल जाएं या फिर जो है वो एंटोनियम साइनोनिम्स मिल जाएं उनको देख लें। लेकिन ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको आप शॉर्टली इतना जल्दी कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के उसको देख लें, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन के रूल्स को देख लें, दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर यू। उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडीज़ आता है। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने सबसे पहले जो है वो कुरान के हवाले से एमसीक्यूज़ जो है वो देख लेने हैं कि कुरान में कितनी आयत मक्की हैं, मदनी हैं, कितनी आयत का ज़िक्र जो है वो प्रॉफिट के नाम पर है, कितनी में जो है वो जानवर के नाम पे रखी गई हैं, बिस्मिल्लाह ट्वाइस किस में आता है, ठीक है। तो कुरान के हवाले से किस किस चीज़ का ज़िक्र कौन कौन सी सूरत में हुआ है, ठीक है, ये सब पता हो। और उसके अलावा जो है बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है। फिर आप कुरान के बाद जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से आप स्टडी करोगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के जी जो है वो कब हिजरत की उन्होंने, ठीक है। फिर जो है वो उनकी ज़िंदगी में जो जंगें हुई हैं, जंग बदर जो है वो दूसरी हिजरी में हुई। इसी तरह से जो है वो आपने तमाम तर जंगों का सारा जो डाटा है उसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर ग़ज़वात के हवाले से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के हवाले से, तो सीरत मोहम्मदी के हवाले से आपने एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने हैं। फिर तीसरा जो अहम टॉपिक है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट टाइटल्स जो हैं इस्लाम में, कि किसके क्या इम्पॉर्टेंट टाइटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। कि जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट का आपस में रिलेशंस के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आप पढ़ सकते हैं। देखें, बहुत बड़े बड़े सिलेबस हैं इनके, ठीक है। तो हम सिर्फ एक जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को पढ़ लें तो हमारा जो है वो सेफ साइड पे हो जाएगा। देन थर्ड टॉपिक इसका पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो आपके अगर मैं पाकिस्तान स्टडीज़ इसको मैं कह दूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें आपके हिस्टोरिकल जितने रिफॉर्म्स आए, ठीक है, मंटू मार्ले हो गया, ठीक है, और जो है फिर पैक्ट जो आपके हुए हैं हिस्टोरिकल, ठीक है, आपका लखनऊ पैक्ट है या आपके जो जो पैक्ट हैं, फिर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1857 के बाद से 1947 तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको स्पेशली आने चाहिए। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, फिर जो हमारे रिफॉर्म्स आ गए हैं, सारे रिफॉर्म्स के साथ साथ आपके जो है वो जो इम्पोर्टेंट हमारे पर्सनालिटीज़ हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ठीक है। फिर जो हमारी मुस्लिम लीग है वो कब बनी है, मुस्लिम्स की जो स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान की जितनी काविशें हैं उसके ऊपर नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। उनकी तसनीफ़, सोसाइटी जो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी डेवलप की, वो स्कूल के ऊपर जो उन्होंने काम किया, एजुकेशन के ऊपर जो काम किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर रिफॉर्म्स की मैं बात कर चुका हूँ। फिर कायद आज़म के हवाले से जो है वो आपको पता होना चाहिए, कब उन्होंने ज्वाइन की आपकी मुस्लिम लीग, ठीक है, कब उन्होंने जो है वो कौन कौन से इवेंट्स में कैसे कैसे रोल प्ले किया, अल्लामा इकबाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से पता होनी चाहिए। फिर अगर आप फर्दर आ जाओ तो पाकिस्तान की जोग्राफ़ी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट पाकिस्तान में पहले जो है वो आर्मी चीफ़ कौन से थे, गवर्नर कौन से थे, फर्स्ट इन पाकिस्तान के हवाले से पूरी लिस्ट होती है, वो आप जो है तैयार कर लो, ठीक है। फिर पाकिस्तान की जोग्राफ़ी में आप आ जाओ, ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, इन सारी चीज़ों से आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
اچھا، پھر پاکستان کے نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں کون کون سی چیزیں واقع ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو پاکستان افیئرز میں. پھر پاکستان افیئرز میں آ جاؤ پرٹیکولرلی، تو پاکستان افیئرز میں آپ کا کرنٹ پاکستان کے جو ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں کون کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کا رینک کون سا ہے، ٹھیک ہے. آپ اکانومی کے اوپر کر لو، آپ جینڈر ڈسپیرٹی انڈیکس کے اوپر کر لو، کرپشن انڈیکس پہ کر لو، ڈیموکریسی میں کر لو. تو یہ امپورٹنٹ آپ کو انڈیکیٹر پتہ ہونے چاہیے پاکستان کے حوالے سے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایم او ڈی کی جاب ہے تو پاکستان افیئرس تو ویسے ہی ایک بہت زیادہ پری ڈومیننٹ فیکٹر ہے. پھر اس میں آپ کرنٹ افیئرز ایڈ کر لو. کرنٹ افیئرز میں آپ کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا آپ کو بتانا چاہیے کہ او آئی سی جو ہے اس کی میٹنگز کہاں پر ہو رہی ہے، یو این کی بھی کون سی جو ہے وہ سیشن ہوا تھا، اینول جو سیشن ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا، یو این کی کتنی کنٹریز ہیں، ریجنل او آئی سی کی کتنی کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور کون کون پریزیڈنٹ ہیں ان کے. تو اس کی جنرل نو ہاؤ آپ کو ریجنل جو آپ کی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ہونی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. پھر کرنٹ افیئرس میں آپ جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کرنٹلی، کہاں کہاں پہ مارشل لاء لگ رہے ہیں، فوج نے کہاں پہ جو ہے وہ میانمار میں جیسے ابھی ہوا ریسنٹلی، پھر کون کون سے ایونٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. دین آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھو تو بھی آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہیں ورلڈ افیئرس میں، وہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ریجنل انسٹیٹیوٹ کس طرح سے بنے، اسٹیبلشڈ ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا جنرل نالج ہے، جس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ میں کہوں گا آپ کا انالائٹیکل ریزننگ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی بھی ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں پتہ ہو، ٹھیک ہے، بیسک سائنس کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو، ٹھیک ہے. پھر میتھ میں آپ سیکوینٹ اینڈ سیریز دیکھ لو، ٹھیک ہے. انالائٹیکل ریزننگ میں آپ کو جو ہے پریکٹس کرنی پڑے گی. میری ایک ویڈیو بھی ہے، اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا، اس میں انالائٹیکل ریزننگ میں نے این ٹی ایس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بتائی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو جنرل نالج میں اوور آل آپ کو یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا، اب جو لوگ جو ہے وہ سب انسپیکٹر یا باقی جنرل ریکروٹمنٹ کے حوالے سے دے رہے ہیں، ان کا تو یہ سب ہی آنے کے چانس، لیکن جو لوگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے دے رہے ہیں ان کے لیے پھر ایڈیشنل وہ جو ہے وہ کچھ سبجیکٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کا میں ذکر کرتا چلوں. تو اگر آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے نہیں کیا ہے تو آپ کے لیے یہیں تک کافی ہے. اگر آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے اپلائی کر چکے ہیں تو پھر آپ آگے جو ہے وہ ویڈیو کو کنٹینیو کریں. سب سے امپورٹنٹ جو پھر سبجیکٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے ان تمام سبجیکٹ کے بعد، وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایوالو ہوئے. انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہو گئی آپ کی، جو ہے وہ آئیڈیلزم ہو گیا، ریئلزم ہو گیا، نیو آئیڈیلزم، نیو ریئلزم ہو گیا، ٹھیک، کنسٹرکٹیوزم ہو گیا. اسی طرح سے آپ کی یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کون کون ان کے پروپوننٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہو. پھر جو ہے وہ بکس انٹرنیشنل ریلیشنز کے رائٹرز کی ہو گئی، ٹھیک ہے، بایوگرافیز آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو بکس امپورٹنٹ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. ہسٹوریکل ایونٹس آپ اٹھا لو تو اس میں آپ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ سے جو ہے وہ اگر آگے آؤ تو آپ کو بہت سارے ایونٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کب کون سا ایونٹ ہو. پھر آپریشنس کون کون سے کہاں کہاں پہ ہوا، آپریشن ڈیورنگ فریڈم جیسے افغانستان میں ہوا، اس طرح سے. اور امپورٹنٹ جو ہے وہ آپریشنس کہاں پہ ہوئے، ٹھیک ہے. 9/11 کے واقعات، ایسے جو آپ کے ہسٹوریکل واقعات ہیں ان کی آپ کو نالج ہونی چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، اسپیشلی اس کی تھیوریز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دین اکنامکس، آبویسلی اکنامکس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے ایم او ڈی کے اے ڈی کے سلیبس کا. تو اکنامکس کی جو میجر تھیوریز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں، کون سے پروپوننٹ ہیں. پھر اگر آپ اس کے بیسک کانسیپٹ پہ آ جاؤ، جی ڈی پی ہو گیا، ان ٹرم آف پی 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 کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ ورلڈ اکانومیز کس طرح سے. پھر جو اکنامی کے حوالے سے آپ کے ڈپریشنز آئے ہیں، گریٹ ڈپریشنز 29 کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 2007 کا ہو گیا. تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو بھی نو ہاؤ ہونی چاہیے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بیسک تھیوریز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اکنامکس کی بیسک ٹرمز جو ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اکنامکس کی جو اس میں کانسیپٹ ہیں، کور کانسیپٹ، ان کے حوالے سے پتہ ہونا، جیسے ویلیو ایڈیشن کیا ہوتی ہے، اور یہ سب ساری چیزیں آپ کو
پتہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی میں اگین آپ کو سوشیالوجی کی جو میجر تھیوریز ہیں اس کے بارے میں لازمی پتہ ہو. ٹھیک ہے, کارل میکس ہو گیا, ٹھیک ہے, انڈیویژولزم کی بات ہو گئی, کلیکٹیوزم کی بات ہو گئی. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کی جو آپ کا ماڈرنزم ہو گیا. ماڈرنزم کے بعد سوشیالوجی کی تھیوریز جو ایوالو ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو. سوشیالوجی کی بیسک ٹرمز جو ہیں, ایتھنو سینٹرزم ہو گیا, اینڈو سینٹرزم ہو گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, ایگزو سینٹرزم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ کلچرل لیگ ہو گیا. ٹھیک ہے, سوشیالوجی کی ٹرمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے, بیسک کانسیپٹ پتہ ہونے چاہیے. اور اس کے حوالے سے پھر آپ کو بکس پتہ ہونی چاہیے, کون سی بک کس امپورٹنٹ رائٹر نے لکھنی ہے. ابن خلدون کی پتہ ہو, کامٹے کی پتہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, ان کی تھیوریز آپ کو پتہ ہوں, اس کے بیسک سوشیالوجی کے کانسیپٹ آپ کو پتہ ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ رینڈم اگر پڑھنے جاؤ گے تو کیا کچھ پڑھو گے. آپ کو یہ چیزیں پڑھنی اور اسی میں سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ایگزام بننے والا ہے. پھر آپ کا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کمپیوٹر پروگرامنگ ہے. C++ لینگویج ہو گئی, کمپیوٹر کے حوالے سے بیسک نالج ہو گئی. پھر شارٹ کیز وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر کے حوالے سے بھی آپ کا جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور سبجیکٹ ہے آپ کا لاسٹ ایئر جو ایگزام ہوا تھا NTS نے جو لیا تھا, اس میں کرمنالوجی کے بھی کچھ سوالات تھے, کرمنالوجی کے بیسک کانسیپٹ تھے, اور اس کے جو ہے وہ آپ کی تھیوریز ڈسکس ہوئی تھی. پھر پبلک ایڈمنسٹریشن کی بھی کچھ تھیوریز جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی. وہ خیر اکنامکس سے اوور لیپ کر جاتا ہے, تو میں نے اس کو ڈفرینٹ پھر الگ سے ڈسکس نہیں کیا ہے. آخر میں آپ کے سوال, سب سے امپورٹنٹ چیز نیگیٹو مارکنگ ہے. تو آپ نے کتنے سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں. دیکھیں, جب آپ اٹیمپٹ کرنے جاتے ہو پیپر کو, تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو کنفرم کتنا آ رہا ہے, کیونکہ نیگیٹو مارکنگ کے ساتھ اپنے کنفرم مارکس آپ گوا نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے 50% پیپر آپ کا جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, ون سائٹ میں آپ کا برڈ آئی ویو میں جو ہے وہ آپ کو پہلی نظر میں جو ہے وہ اگر آنسر مل جاتا ہے, تو 50% اگر آپ کا پیپر ایسا ہے کہ آپ کو آنسر ایگزیکٹ آتے ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں نیگیٹو گیس نہ لگائیں, کیونکہ اس کا میرٹ اپروکس جو ہے وہ 50% کے آس پاس ہی ہوگا. تو یہاں پہ میرٹ والا سوال بھی آپ کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ جی میرٹ کہاں تک بننے کے چانسز ہیں. تو اس کا 50% کے آس پاس ہی میرٹ ہوگا اسکریننگ کا. اچھا, پھر دیکھیں, اگر آپ بالکل ہی فارغ ہیں اور آپ کو 20% آتے ہیں اور باقی آپ کو نہیں آتے, تو پھر آپ جائیں, بالکل جائیں گیس کے اوپر, کیونکہ پھر تو آپ کے پاس اور کوئی چانس نہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ 50% بھی کرنا صحیح سے جانتے ہیں, تو پھر آپ گیس کے اوپر نہیں جائیں گے. اسپیشلی کمپیوٹر پروگرامنگ جیسے ایگزامس جن کے C++ یا پروگرامنگ لینگویج کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, اس میں تو آپ نے بلائنڈ گیس لگانے ہی نہیں ہے. بلائنڈ گیس تو لگانے ہی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے وہ 50% ڈاؤٹ ہے کہ جی یہ صحیح ہے یا 2 میں ڈاؤٹ ہے, تو پھر آپ چانس لے لیں. لیکن اگین نیگیٹو مارکنگ کو سامنے رکھیے گا, اور اگر آپ 50% مارکس جو ہے وہ ایگزیکٹ جانتے ہیں, تو پھر اب میں کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ رسک نہ لیں. پھر اس کے حوالے سے جو پروسیجر ہے اس کا, اس کے حوالے سے بتا دوں میں کہ سب سے پہلے اسکریننگ ہے آپ کا. جو لوگ اسکریننگ کریں گے ان کا پھر جو ہے وہ ایگزام ہوگا ریٹن, جس میں ان کے پاکستان افیئر, جنرل افیئر اور ایسے رائٹنگ کا ایگزام ہوگا 100 مارکس کا. وہ جو لوگ کلیئر کر لیں گے ان کا سائیکلوجیکل ہوگا, اور پھر سائیکلوجیکل جو کلیئر کر لیں گے ان کا انٹرویو ہوگا. تو یہ کچھ موٹی کوئریز تھیں جو میرے ذہن میں تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہو. کچھ مس ہو گیا ہو تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہو, تاکہ پڑھنے والے جو ہے ان کو نالج مل جائے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. آپ کی کوئی کوئریز ہوں یا آپ کسی حوالے سے اگر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہوں, تو اپنی ریکویسٹ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دے سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی. اللہ